الصبح الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کریم کے فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی رحمت کے طفیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم قرآن کریم فرقان حمید کا جو تیسرا پارہ ہے اس میں بیان کیے گئے مضامین کا مختصر سا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ اس کو سنیں گے اور دیگر احباب تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ قرآن کریم کے تیسرے پارے میں بنیادی طور پر دو صورتیں ہیں۔ سورہ بقرہ کا آخری حصہ جو کہ آیت نمبر 253 سے لے کر آیت نمبر 286 تک ہے، اور سورہ آل عمران کی آیات بینات بھی موجود ہیں۔ تقریباً 91 آیات جو ہیں سورہ آل عمران کی وہ تیسرے پارے میں ہیں۔ گویا کہ دونوں صورتیں اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، اور ان دونوں صورتوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق بھی ہے۔ ان دونوں کا تعلق ہی بنی اسرائیل سے ہے۔ یعنی سورہ بقرہ میں زیادہ تر جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ یہود کے بارے میں بیان کی گئی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، داؤد علیہ السلام کا تذکرہ اور دیگر انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور یہ والی جو سورہ آل عمران ہے اس میں اللہ کریم نے نصارہ کے بارے میں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور عیسائیت کے بارے میں، ان کے جو مختلف عقائد ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ گویا کہ اس پارے کو ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ سورہ بقرہ کے بقیہ حصے ہیں، اور اس میں جو بنیادی طور پر تین باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ سورہ بقرہ کی جو بڑی ترین آیات ہیں اپنے مفہوم کے اعتبار سے بھی اور اپنے حجم کے اعتبار سے بھی وہ بھی تیسرے پارے میں ہے، جس میں سورہ بقرہ میں آیت الکرسی ہے، اور دوسری آیت کریمہ جو سب سے طویل ترین آیت ہے قرآن کریم کی، جس کو ہم آیت الدین کہتے ہیں، جو قرآن کریم کی سب سے بڑی طویل آیت ہے، جس میں لین دین کا تذکرہ کیا گیا، معاملات کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ دونوں اس پارے کے اندر موجود ہیں، اور اس پارے کی جو ابتدا ہے اللہ کریم نے وہ انبیاء کرام کے درجات کے بلندی سے کیا، درجات کے بیان کرنے سے کیا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض سے اس کا آغاز کیا گیا۔ اللہ کریم نے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا کہ بحیثیت نبی ہونے کے تو سارے انبیاء برابر ہیں، لیکن اللہ کریم نے ان کو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کریم سے ہم کلام ہوئے۔ ہم کلام ہونے والوں میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات گرامی وہ ذات ہے جس نے اللہ کریم کا دیدار بھی کیا اور اللہ کریم سے ہم کلام بھی ہوئے۔ یہاں یہ بات جو ہے وہ ذکر کی گئی کہ انبیاء کرام کو ان کے فضائل کا ذکر کیا گیا کہ کچھ انبیاء کرام کو دوسروں پر فضیلتیں عطا فرمائی گئی۔ اس کے بعد ہمارے گرامی قدر اس پارے میں دو آیتوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، ایک آیت الکرسی اور دوسری آیت الدین۔ اور آیت الکرسی یہ ڈسکرپشن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی، جیسے کہ اب انسان ایک اپنی سی بھی بیان کرتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ اللہ کریم نے آیت الکرسی کے اندر اپنی ذات کے بارے میں بیان فرمایا،
گویا کہ مختصر الفاظ میں اللہ کریم کی ذات کو اگر ہم جاننا چاہیں تو آیت الکرسی اس کا بہترین اظہار ہے۔ آیت الکرسی میں تقریباً 17 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا گیا، مختلف صفات جو ہے وہ ذکر کی گئی۔ اس کے بعد احباب گرامی قدر اس پارے میں جو دیگر چیزیں جو ہے وہ ذکر کی گئیں، ان میں آیت مباہلہ بھی اسی پارے کے اندر ذکر کی گئی، لیکن بڑی جو بنیادی جو دو صورت جو آیتیں ہیں وہ آیت الکرسی اور دوسری جو ہے وہ آیت مباہلہ ہے، آیت جو ہے وہ مدائنہ ہے، آیت الدین، جس کے اندر کاروبار اور لین دین کا ذکر کیا گیا۔ اور پھر اسی طرح سورہ مبارکہ کے اندر جو تیسرے پارے میں ذکر کی گئی سورہ بقرہ، اس میں اللہ کریم نے 2 نبیوں کا ذکر فرمایا، ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اور ایک دوسرے جو نبی ہیں مفسرین نے لکھا کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ بہرحال 2 انبیاء کرام کا مین یہاں پر ذکر کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں اللہ کریم نے نمرود کے ساتھ جو ان کا مناظرہ ہوا اس کا تذکرہ فرمایا، جس میں انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو کہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دیکھا۔ اس بات پر نمرود مبہوت ہو گیا، جواب نہ دے سکا۔ اور پھر سیدنا عزیر علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ بستی کے قریب سے گزرے، پورا واقعہ ہے کہ بستی کے قریب سے گزرے، خیال آیا کہ رب کائنات اس بستی کو کیسے دوبارہ اٹھائے گا۔ پھر اللہ کریم نے وہاں جو چیزیں ذکر کی اس کا وہاں پر اظہار کیا گیا۔ پھر احباب گرامی قدر اس میں اس کے بعد پھر دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ کریم سے پوچھا کہ رب کائنات کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ اللہ کریم نے اس کے جواب میں انہیں 4 پرندے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہ واقعہ بھی یہاں پر ذکر کیا گیا۔ کیونکہ اب اتنا ٹائم نہیں کہ واقعہ کی تفصیل بیان کروں، صرف مختصر نکات بیان کر رہا ہوں۔ پھر احباب گرامی قدر اس پارے میں یعنی جو تیسرا پارہ ہے سورہ بقرہ کی جو آیات بینات ہیں، ان میں اللہ کریم نے جو چیز ذکر فرمائی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے فوراً بعد کے واقعہ کے فوراً بعد اللہ کریم نے صدقہ کے بارے میں پورا کمپلیٹ رکوع جو ہے صدقہ کے بارے میں، اس میں صدقہ کے فضائل بھی بیان کیے گئے، صدقہ دینے کے طریقے بھی بیان کیے گئے، اور صدقہ دے کر جتلانے کے جو نقصانات ہیں وہ بھی ذکر کیے گئے، اور صدقے کے کیا کیا فوائد ہیں وہ بھی اللہ کریم نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ کریم نے اگلے رکوع کے اندر سود کا ذکر فرمایا کہ سود جو کہ حرام ہے اس کا اللہ کریم نے یہاں پر ذکر فرمایا، اور سود کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ کس قدر بڑا گناہ ہے۔ گویا کہ سود کھانے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرتا ہے۔ اس کا بھی یہاں ذکر کیا گیا، تفصیل کے ساتھ سود کی بات جو ہے یہاں پر بیان کی گئی، اور پھر صدقہ اور سود میں فرق بھی بیان کیا گیا کہ صدقہ جو ہم دیتے ہیں اس سے ہمارے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے، لیکن جب سود کا لین دین کرتے ہیں اس سے مال بڑھتا نہیں ہے بلکہ مال جو ہے وہ گھٹتا ہے۔ اس کی جو تباکاریاں ہیں پوری دنیا آج دیکھ رہی ہے کہ سود کی وجہ سے پوری دنیا کا جو نظام ہے کس انداز میں جو غریب ملک ہیں وہ غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں، اور جو امیر ہیں وہ امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں۔ پھر یہاں پر بیع اور سود کے اندر جو فرق ہے وہ بھی بیان فرمایا گیا کہ بیع اور سود دونوں سیم نہیں ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ کاروبار اور سود کے اندر فرق ہے۔ کاروبار کو اللہ کریم نے حلال کیا، اس سے حاصل ہونے والے منافع کو جائز قرار دیا، اور سود سے حاصل ہونے والے منافع کو رب کائنات نے حرام قرار دیا۔ اور سود کے جتنے بھی نقصانات ہیں اللہ کریم نے تفصیل کے ساتھ آیات بینات کے اندر ذکر فرمائے۔ پھر 7واں جو رکوع ہے اس میں اللہ کریم نے، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا، سب سے بڑی جو
آیت ہے آیت الدین، اس کا یہاں پر ذکر فرمایا کہ کسی سے کچھ لیں یا کسی کو کچھ دیں، اگر آپ کا لین دین قرض کی بنیاد پر ہے تو آپ کیا کیا کریں، وہ تمام کی تمام باتیں یہاں پر ذکر فرمائے گی۔ پھر رہن کا بھی ذکر فرمایا کہ اگر جب کسی سے کچھ لیتے ہیں جواباً، ایک تو گارنٹی جس طرح آج کل لوگ دیتے ہیں، تو کوئی چیز بطور رہن بھی رکھی جا سکتی ہے، اس کا تذکرہ بھی اللہ کریم نے اسی میں ارشاد فرمایا۔ پھر جو 8واں رکوع ہے اس پارے کا، سورہ بقرہ کی ان آیات بینات میں اللہ کریم نے جو آخری آیت نازل فرمائی، جو اپنی فضیلت کے اعتبار سے، اپنے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے وہ ایک انوکھا مقام رکھتی ہے، اس کا بھی تذکرہ اللہ کریم نے فرمایا۔ پھر یہاں پر دعائیں بھی فرمائیں، انتہائی خوبصورت دعاؤں سے اللہ کریم نے سورہ بقرہ کا اختتام کیا۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس پارے کا، وہ ہے سورہ آل عمران، اور سورہ آل عمران کی تقریباً 91 جو آیات بینات ہیں اللہ کریم نے وہ اس پارے میں ذکر فرمائی ہیں، اور جو مکمل آیات ہیں، ٹوٹل آیات سورہ آل عمران کی وہ 200 ہیں۔ سورہ آل عمران بھی مدنی سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کریم نے تفصیل کے ساتھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ان دونوں صورتوں کی آپس میں مطابقت کیا ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ بھی مدنی ہے، سورہ آل عمران بھی مدنی ہے۔ ایک اور مطابقت یہ ہے کہ دونوں میں ہی اہل کتاب کا تذکرہ کیا گیا، کہ سورہ بقرہ میں اللہ کریم نے یہودیوں کے بارے میں، یہود کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، اور سورہ آل عمران میں اللہ کریم نے نصارہ کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اس پارے کے اس حصے میں اللہ کریم نے جو چیزیں ذکر فرمائی ہیں وہ کون کون سی ہیں، اس کو بھی بنیادی طور پر ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 جو کرشمے ہیں، 4 جو عام قصے ہیں، اس میں ہم اس کو کیٹیگریز کے ہم بنا سکتے ہیں۔ پہلا قصہ جو ہے وہ جنگ بدر کا ہے۔ ایک طرف 313 مسلمان ہیں اور دوسری طرف کفار کا 1000 کا لشکر ہے۔ اسلحہ کے اعتبار سے بظاہری جو ظاہری قوت و طاقت کسی کے پاس ہوتی ہے، اس اعتبار سے مسلمانوں کا لشکر ہر اعتبار سے کفار کے لشکر سے کم تھا، لیکن مسلمانوں کا جو جذبہ ایمان تھا، مسلمانوں کے جذبہ ایمان کی وجہ سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ کریم نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ گویا کہ یہ بھی ایک اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ تھا کہ دونوں طرف جو لڑنے والے تھے وہ کمزور نہیں تھے۔ اس طرح مسلمان مضبوط تھے، مسلمان بہادر تھے، تو جو مقابلے میں تھے وہ بھی ان کے اپنے ہی رشتہ دار تھے، لیکن چونکہ عقیدے کے اعتبار سے وہ غیر مسلم تھے، مشرکین تھے، لیکن ان کی بہادری اپنی جگہ پر مسلم تھی۔ اللہ کریم نے انہیں شکست فاش دی۔ دوسرا ہم واقعہ جو یہاں ذکر کیا گیا وہ حضرت مریم علیہ السلام کا ہے، کہ حضرت مریم کا ذکر یہاں کیا گیا کہ جس وقت حضرت مریم اپنے حجرے میں تھی، ان کے پاس مختلف فروٹس حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں دیکھے اور پوچھا کہ یہ آپ کے پاس کیسے آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کریم کی طرف سے میرے پاس ڈیفرنٹ سیزن کے فروٹ جو ہے وہ میرے پاس یہاں موجود ہیں۔ اس وقت سیدنا زکریا علیہ السلام نے وہاں پہ کھڑے ہو کر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ رب کائنات، تو یہاں پر مختلف زمانوں کے پھل، مختلف موسموں کے پھل تو جو سیدہ حضرت مریم کے بارے میں فرمایا کہ اے میرے رب، تو مریم کو طرح طرح کے فروٹ جہاں پر عطا فرما سکتا ہے، اے میرے مالک مجھے بھی بے موسم پھل عطا فرما۔ وہ بے موسم پھل ان کے لیے ان کی اولاد تھی، کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی۔ اللہ کریم نے انہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا عظیم بیٹا اللہ کریم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ گویا کہ پہلا قصہ جنگ بدر کا، دوسرا حضرت مریم کا، اور پھر حضرت مریم
کا واقعہ یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ کریم نے یہاں پر ذکر فرمایا. اور پھر جو تیسرا جو واقعہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا مانگنے کا ہے، ان کی اولاد کا تذکرہ ہے. اور چوتھا جو واقعہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا ہے. تو باب گرامی قدر، بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم مفسرین کہتے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں. جس طرح آپ نے نام سنا ہے سر سید احمد خان صاحب کا، وہ بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو بن باپ ہے اس کے قائل نہ تھے. اللہ کریم نے یہ معجزہ عطا فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے. اس کا بھی تذکرہ یہاں پر موجود ہے. اس کے بعد آگے ہم ذکر کرتے ہیں کہ اور کیا کیا چیزیں اللہ کریم نے یہاں پر اس پارے کے اندر ذکر فرمائی ہے. پھر اللہ کریم نے یہاں پر اس پارے میں ذکر فرمایا جو مباہلہ کیا گیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نجران کے عیسائیوں کے ساتھ. نجران کے عیسائی جب مدینہ منورہ گئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو انہوں نے جب مباہلہ کے لیے کہا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اپنوں کو لے کر آؤ، میں بھی اپنوں کو لے کر آتا ہوں. جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات گرامی حضرت سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جب مباہلہ کے لیے گئے تو باب گرامی قدر اس وقت نجران کے عیسائیوں نے آخر میں اپنی عقیدت اس میں جانی کہ وہ ایمان قبول کریں، کیونکہ دعا یہ کرنی تھی کہ جو بھی غلط ہے رب کائنات کو غلط فرما. جب انہوں نے یہ خوبصورت و نورانی چہرے دیکھے اس وقت انہوں نے اپنے جو ان کا سوچ اور فکر تھی اس سے وہ لوگ تائب ہوئے. اس کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا. بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ کریم نے یہاں ذکر فرمایا. اور آیت مباہلہ میں شان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، شان اہل بیت بھی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا اور ان کے بیٹوں کی بھی شان ہے، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی بھی شان ان آیات بینات کے اندر موجود ہے. پھر اللہ کریم نے انبیاء سابقین کے بارے میں جو ہے وہ ذکر فرمایا کہ اللہ کریم نے تمام کے تمام نبیوں سے ایک وعدہ لیا تھا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ کریم نے عالم ارواح میں ایک عہد لیا تمام کے تمام نبیوں سے کہ تمہارے پاس جب میرا خاص محبوب آ جائے تو تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اور اس محبوب نے آ کر، اس میرے محبوب نبی نے آ کر تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنی ہے. اس آیت کریمہ کو بھی اس پارے کا شرف جو ہے وہ عطا فرمایا گیا. اب گرامی قدر اس کے علاوہ اللہ کریم نے اس پارے میں اور بھی بے شمار موضوعات یہاں پر ذکر فرمائے. خاص طور پر زیادہ تر جو اس میں مضامین ہیں وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہے، اور پیدائش کے بعد کے واقعات بھی موجود ہیں، اور پھر وہ جس انداز میں آسمانوں پر ان کو اٹھا لیا گیا اس کا تذکرہ بھی اللہ کریم نے انہی آیات بینات کے اندر جو ہے وہ کیا ہے. دعا اللہ کریم کی ذات سے کہ اللہ کریم جو میں نے بیان کیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ہمیں خود قرآن کریم کی ایک حرف ایک آیت کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ امید ہے کہ کل بھی آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. جو ذات ہمارے آن لائن جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے ان کا بھی ہم دل کی ادا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.